چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو وبشیر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے بیان میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کروں. بیان تو ماشاءاللہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہے، اس لیے گاہے بگاہے کبھی کبھی قرآن کریم اس طرح سے پڑھ کر کے اور ان آیات کا جو یہاں پڑھا جائے ان کا میننگ اور ان کا مطلب ٹرانسلیشن اردو میں آپ کے سامنے کیا جائے تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ جو 30 پارہ قرآن کریم ہے اور اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، سورے 114، 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر. تو سب کا تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی جگہ سے تھوڑے بہت آپ لوگوں کو سمجھا دیا جائے تاکہ آپ بھی سمجھیں اور عمل کے نیت سے ہم سب سنیں کہ یہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں. قرآن کریم میں چونکہ بہت ساری صورتیں نازل ہوئی ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر پچھلی قوم جو گزر چکی ہے ان کے حالات کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی قومیں نے جنہوں نے اللہ کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے انعامات عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرعون کا واقعہ، شداد کا واقعہ اور قوم سمود کا، مختلف اقوام کا جو حالت ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر بھی بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ سب آگے ہیں، ان کو اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. صرف شروع میں جو چند آیتیں ہیں ان کا مطلب بتانا اصل مقصود ہے. اس سورہ کا جو شروعات آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے سورہ کا، تو شروع یہاں سے ہوتی ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را اس کا معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کا معنی دوسرا آدمی کوئی نہیں جانتا ہے. شروع میں بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ان کو بولتے ہیں، جیسے کہ الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر الف لام را ہے،
تو اس کا معنی صرف اللہ تعالی یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آگے فرمایا کتاب حکمت آیاتہ، سب سے پہلے اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ جو قرآن میں نے تم لوگوں کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ ایسی کتاب ہے، کتاب ایسی بک ہے یہ، احکمت آیاتہ، جن کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو آیت ہے نا، اس کی آیت بالکل مضبوط مستحکم ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے بھی۔ دنیا چاہے لاکھ بدل جائے لیکن قرآن کریم کا ایک لفظ نہیں بدل سکتا، ایک ورڈ نہیں بدل سکتا، ایک زبر اور زیر نہیں بدل سکتا، چونکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ لفظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے میننگ اور مطالب کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مضبوط ہے۔ یہ قرآن کریم آسمان سے اس دنیا پر نازل ہو کر آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک اس قرآن میں ایک نقطے کا ہی فرق نہیں آیا ہے۔ کیوں نہیں آیا ہے؟ چونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ پچھلی قوموں کی جتنی کتابیں آئی تھی سب بدل چکی ہے، سب کے اندر رد و بدل ہو چکی ہے، کچھ سے کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک نقطے کا فرق نہیں آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جن کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر یہ بیان کیا گیا ہے کس کی جانب سے؟ حکیم اور خبیر کی جانب سے۔ حکیم کے ایک معنی آتا عقل مند کے، حکمت والے کے، سمجھدار کے، اور سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی حکیم ہو سکتا ہے، کوئی حکمت والا کوئی فلاسفر ہو سکتا نہیں۔ اور جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے، تو اللہ کی بات بھی بڑی ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر جو آیت بیان کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ میں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، خبیر اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے یا کچھ کرنے کو دماغ میں باندھ لاتا ہے، تو ان کی بات محدود ہوتی ہے، زیادہ لمبا والی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس گاؤں میں رہ رہا ہے تو گاؤں کے حالات تو اس کو معلوم ہوں گے اپنے گاؤں کی، لیکن دوسرے گاؤں کے حالات کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر ایک کو برابر دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو برابر دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خبر بھی رکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے، جو بھی تم دنیا کے اندر کرتے ہو ان تمام کے اللہ تعالیٰ خبر رکھ رہا ہے۔ کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون چغلی کر رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی خبر ہے، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ وہ تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلے تو بیان کیا قرآن کریم کے بارے میں، اب اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم سب صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کا عقیدہ رکھو۔ یہ سر اگر جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکے۔ ہم اگر سجدہ کریں تو صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی، یعنی ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، دوسری اللہ یا دوسری دیوی دیوتا اور دوسری چیزوں کو مت مانو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ اس کا حکم فرما رہے ہیں
اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کی جانب سے نذیر اور بشیر۔ نذیر کے معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، اور بشیر کے معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی اچھی خبر دینے والا، اچھی بات بتلانے والا۔ دونوں کا مطلب اس طرح سے ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر برا عمل کرتا ہے تو اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ڈراتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر جھوٹ بول رہے ہو، تم اس دنیا کے اندر نماز چھوڑ رہے ہو، اس دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، قربانی کے موقع پہ قربانی نہیں کرتے ہو، تو یاد رکھ کے کل قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی، کل قیامت میں تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کل قیامت میں تمہیں دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں، وہ بشیر۔ اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے ہیں، بڑوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہوں کس چیز کا؟ جنت کا، کہ ایسے لوگ مرنے کے بعد ایک دم عالی شان بلڈنگوں کے اندر، بڑے بڑے باغات کے اندر، حوروں کے درمیان میں، اور طرح طرح کے پھلوں میں، اور طرح طرح کے آسائش میں وہ انسان اللہ کے یہاں مزے کرے گا۔ کب مزے کرے گا؟ جب اس دنیا کے اندر اچھا عمل کرے گا، تب وہ مرنے کے بعد مزے کرے گا۔ لیکن جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھا عمل نہیں کیا تو اس کو مرنے کے بعد پھر مزہ نہیں ہے، پھر تو سزا ہے۔ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا، ہے نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے دنیا میں مزے لیے آخرت میں مزے لیے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے پہلے کچھ کھونا پڑتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر سیکھے بغیر محنت کے کوئی آدمی کچھ کر لے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کھیت سے اناج اگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو محنتیں کرنی پڑے گی، کھیت میں جتائی کرنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، طرح طرح کی دوائیں ڈالنی پڑے گی، بہت سارے مراحل گزرنے کے بعد جا کر کے آپ کا اناج، کھیت کے پیداوار آپ کے سامنے آئے گا۔ ایسے ہی اور آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو، تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہی پڑے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہی پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ کہ اے لوگو تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، جو بھی گناہ تمہارا اب تک ہو چکا ہے، جب بھی اللہ کی بات کو سن لو، کان میں پڑ گیا گناہ کے توبہ کرنے کے بارے میں، گناہ کے استغفار کرنے کے بارے میں، گناہوں سے معافی مانگنے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے مغفرت کی معافی طلب کرو کہ اے اللہ جو گناہ بھی ہم سے ہو گیا ہے تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ انسان جب اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو تم اپنے رب سے معافی طلب کرو، مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ اللہ سے توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی غلط نہ کام کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ ایک آدمی تو غلط کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا، غلط کر رہا اللہ معاف کر دے گا، تو ایسا آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ تو جھوٹا انسان ہے۔ تم غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ معاف کر دے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک بار غلطی ہو گئی
اس کے بعد سے نیت کرو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے کہ اے اللہ ایسی غلطی اور کبھی ہم نہیں کریں گے. تو ایسی لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. لیکن دل میں یہ نیت ہو، توبہ تو کر رہا ہے بظاہر سامنے، لیکن اندر سے شیطان چھپا ہوا ہے، ارے جب موقع بھی دیکھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو تب جا کر کے توبہ قبول ہوتا ہے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، فرما رہے ہیں اگر تم اللہ سے معافی طلب کر لو گے اور اللہ سے توبہ کر لو گے تو تم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، فرما رہے ہیں ایک متعین مدت تک تم کو اللہ تعالیٰ اچھی خوش عیشی عطا فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی گزارنے کا توفیق دے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر دین کے کام کریں گے، آپ اگر اللہ سے استغفار کریں گے، آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں گے اور اللہ کی عبادتیں کریں گے، اس کے نتیجے میں ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو کھانا نہیں دے گا، اللہ آپ کو پینا نہیں دے گا. نہیں، جو بھی انسان اللہ کا کام کرتا ہے اللہ ضرور اس کو کھلاتا ہے. سمجھے؟ تو یہی مطلب ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک متعین مدت تک خوش عیش کی زندگی یعنی مزے کی زندگی عطا فرمائے گا اس دنیا کے اندر. اور مرنے کے بعد وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہر فضل کرنے والے پر عطا فرمائے گا. یعنی دنیا کے اندر رہ کر کے جو بھی تم نے نیک اعمال کیے ہیں، چاہے مالی عبادت سے ہو یا جانی عبادت سے ہو یا دونوں مل کر کے عبادت سے ہو، کوئی بھی عمل دنیا کے اندر آپ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام اور اکرام آخرت میں ضرور آپ کو عطا فرمائے گا. تو آیت میں یہاں دو جز بیچ میں ہیں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ مرتے دم تک آپ کو اس دنیا میں جب تک آپ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور جب مر جائیں گے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر کسی نے ان باتوں کو نہیں مانا، اللہ کی عبادت نہیں کیا، اللہ سے استغفار نہیں کیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، تو ان لوگوں کا حشر پھر کیا ہوگا. آگے فرمایا ان تولوا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، اگر تم پیچھے ہٹ گئے، اگر تم نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تو سنو اللہ کا اعلان کیا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. قیامت کا دن چھوٹا موٹا دن نہیں ہوگا، قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا. سورہ سأل سائل بعذاب واقع 28 پارے میں ایک سورت ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہاں کا 50,000 سال اور قیامت کا ایک دن، اتنا بڑا دن ایک دن ہوگا وہاں پر، اور کیسے سخت سے عذاب دی جائے گی اللہ کو معلوم ہوگا. اس لیے کہ یومن کبیر، بڑے دن کا عذاب، یہ 12 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال. 50 کے معنی 50، الفا کے معنی 1000، سنہ کے معنی سال، کہ وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور اس دن کیسا لوگوں کو عذاب دیا جائے گا اللہ کے نافرمان بندوں کو، وہ صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے. اس لیے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے منہ موڑ لیا، تم نے پشت پیچھے کر لیا اور تم اللہ کی طرف نہیں رجوع ہوئے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے کر فرما رہے ہیں فَإِنِّي أَخَافُ، تم پر اندیشہ ہے کہ تم کو قیامت میں ایک بڑے دن میں تم کو عذاب مل کر رہے گا. اس لیے اس عذاب کے آنے سے پہلے، اس عذاب سے بچنے سے کا جو ذریعہ ہے وہ دنیا ہے، کہ دنیا کے اندر رہ کر کے ہی اللہ کا کام کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا.
لیکن نہیں کرو گے تو پھر خود بھگتو گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ مرجعکم، تم سب کو، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں، تو سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کے اندر سے جانا ہے۔ اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے۔ قبر میں بھی خدا، حشر میں بھی خدا، دنیا میں بھی خدا، آخرت میں خدا، ہر جگہ اللہ تعالی، ہر جگہ خدا ہے، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر گرچہ تم اگر میری عبادت نہ کرو گے، مجھ سے روٹ جاؤ گے، نمازیں نہیں پڑھو گے، نیک عمل نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ حشر کے میدان میں تو حساب دینا ہی پڑے گا۔ کل قیامت میں سب سے پہلا اگر حساب ہوگا تو نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز ہماری اچھی نکلی تو آخرت کے دوسرے جو مراحل ہیں وہ ہمارے اچھی نکل جائے گی، لیکن ہماری نماز چھوٹ گئی تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کا معاملہ اور کٹھن ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، دنیا کے اندر تو کتنے بھی لوگ سمجھا لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، وہ دوسرا کام نہ کرو، اچھے کام کرو، غلط کام نہ کرو، لیکن اس کے باوجود لوگ غلطی کے اندر، برے کاموں کے اندر، چغلی کے اندر، جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر، ترک صلاۃ کے اندر، نہ جانے کتنے گناہوں کے اندر لوگ ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا کے اندر یہ سب کچھ کرنا کر لو، لیکن مرنے کے بعد تو تم کو اس کا سزا بھگتنا پڑے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ کس کی آیتیں ہیں یہ؟ قرآن کریم، اس لیے میں ہاتھ میں لے کے سنا رہا ہوں آپ کو، ایک ایک آیت کا ٹرانسلیشن کر بتا رہا ہوں کہ یہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ اس کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز پر ہے۔ اللہ جیسا چاہے گا ویسا کر کے دکھا دے گا۔ اللہ جس وقت چاہے گا اس دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ جس وقت چاہے گا قیامت کو برپا کر دے گا۔ کس انسان کی موت کس وقت کب آنی ہے اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، لیکن جب موت آئے گی تو ایک سیکنڈ کا بھی کسی کو اس وقت مہلت نہیں ملے گی، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر تو اس کو جانا پڑے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس فکر میں مت رہو مر گئے اور قبر میں ڈال دیا، ہم مٹی ہو گئے، اس کے بعد ہمارا کوئی کیا انجام ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بھی کہ نہیں پوچھے گا۔ بے فکری مت رہو۔ جس اللہ نے ایک پانی، جس پانی کا ہم اور آپ نام لینا گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اس پانی سے اللہ تعالیٰ کے انسان کو پیدا فرماتا ہے، تو کیا اس انسان کو مر جانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرما سکتا ہے؟ ضرور زندہ کر سکتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیان کر رہے تھے، لوگوں کو سنا رہے تھے، کفار کو بھی اپنوں کو بھی، کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر تم کتنے دن کی زندگی گزار لو، جب مر جاؤ گے پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اور تمہارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو تمہارے اچھائی کا معاملہ ہوگا، تمہارے اعمال برے ہوں گے تو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ابو لہب نے کھڑ کر کہا تھا ہم مر جائیں گے، ہمارے ہڈیاں، ہمارے گوشت پوست مٹی ہو جائے گی، پھر دوبارہ کیسے زندہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو سورہ یاسین کے آخری آیتوں میں اس کا جواب موجود ہے کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ انشأ اول مرہ وبکل خلق علیم، جس اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ کے ذات نے تم کو پہلے مرتبہ اپنے تمہارے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی ہے کہ تمہارے جسم گل سڑ کر ختم ہو جائے گا، دوبارہ بھی اس کو پیدا کر دے گا، وہ اللہ ہے۔ تم خود اپنے ذات کے اندر غور کرو کہ ہم جو پیدا ہوئے ہیں ہم کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ ذرا سی پانی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی تو قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
جس پانی کے قطرے سے دنیا کے اندر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد، مر جانے کے ہزاروں سال کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے ہی رہے گا۔ کہ اللہ کی قدرت آسان نہیں ہے۔ اسی قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ایک آیت ہے جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت عزیر ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگ مرے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر نبی تھے لیکن ذرا سی دل میں انسانی بشری تقاضے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قوم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر روح قبض کر لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور 100 سال تک وہیں پر پڑے رہے، مرے ہوئے بھی پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو پھر دوبارہ زندگی دی، زندہ کیا۔ 100 سال کے بعد، 100 عام، 100 کا معنی 100، عام کا معنی سال۔ 100 سال کے بعد اللہ نے ان سے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا کم لبس، کتنے دن تم سوتے رہے یہاں پر؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لبس تو یومن اور بعد یوم، ہو سکتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اللہ کہہ رہا نہیں، بل لبس تو 100 عام، تم تو 100 سال تک یہاں سوتے رہے۔ 100 سال تمہاری موت کی ہو گئی ہے، 100 سال کے بعد تم زندہ ہوئے ہو، اور جس گدھے پر سوار ہو کر تم آئے تھے اس گدھے کو دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ وہ گدھا بھی ایک دم مر کے پورا ہڈی اڑ سب وہ سیدھا۔ 100 سال کے بعد کیا چیز باقی رہتی ہے؟ کچھ باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو گدھے کو، سیکنڈوں کے اندر گدھا زندہ ہو گیا بالکل۔ اللہ کی قدرت اور بھی چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو اللہ کی قدرت تو وہ یہ سب نشانیاں قرآن میں بھی واقعہ پورا موجود ہے۔ تو یہ سب نشانیاں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے تاکہ ایک انسان یہ سب سوچ کر سمجھ کر اور ان باتوں کو سنے غور کرے کہ جس اللہ کی طاقت اور قدرت ہمیں پیدا کرنے میں اس دنیا کے اندر ہے، وہ اللہ تعالیٰ قدرت وہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ حشر کے میدان میں ہم سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کرے گا، اور سب کے ایک ایک دن کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کیا عبادتیں کی تھی، دنیا کے اندر تم نے کیا کیا ریاضتیں کی تھی، کیا کمایا تھا، کتنے اچھے کام کیے تھے، کیا برے کام کیے تھے۔ ایک ایک رتے کا حساب کل قیامت کے اندر ہوگا۔ تو اس حساب کو آسان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، تو انشاءاللہ آخرت کے تمام منزلیں ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اندوزی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آخرت کے لیے نیک اعمال اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔